نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات بارگاہ سلامات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار آواز بلند کریں، درود پیش فرمائیے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. یہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو معلوم ہو کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ تمنا کرے کاش سارا سال ہی رمضان. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو ہرگز سورہ اخلاص اور ماہ رمضان عطا نہ فرماتا. حدیث پاک کے مطابق اس مہینے میں نیک عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فرض کے برابر ثواب دیتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اس سے 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے. مزید برکتوں کا عالم یہ ہے کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے. اور جب جمعے کی برکتیں آتی ہیں، ساعتیں آتی ہیں، ہر ساعت میں 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت. اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے، اس مکمل تعداد کے برابر گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے. اسی مہینے میں آخری عشرے میں طاق راتیں ہیں، اس میں ایک رات شب قدر ہے کہ جس میں عبادت 1000 مہینوں سے افضل. اتنی برکتیں ہیں اس مہینے میں. امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی فوت شدہ شخص کو زندہ کر کے اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری خواہش کیا ہے، ہم سے کوئی پوچھے آپ کی خواہش کیا ہے، سب کی خواہشیں مختلف ہیں، لیکن فوت شدہ لوگوں میں سے کسی کو زندہ کر کے پوچھا جائے تمہاری خواہش کیا ہے، تو ہر فوت شدہ شخص یہ کہے گا رمضان کا ایک دن مل جائے. اس سے آپ اندازہ لگائیں اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کا عالم کیا ہو. دیکھیں، ہم سحری کرتے ہیں اور ختم سحری پر ہمارے روزے کا آغاز ہوتا ہے. پھر اس پورے دورانی میں ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. ہم افطار کرتے ہیں. کم و بیش 13 گھنٹے اور کچھ منٹ بنتے ہیں. آج کل کے حساب سے 13 گھنٹے اور کچھ منٹ بنتے ہیں. یہ جو باتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ توجہ یہاں رکھیے گا. یہ باتیں آپ کو ساری عمر کام آئیں گی اور ان باتوں میں آپ کے تقریباً سارے مسائل کا حل موجود ہے. مختصر بات کروں گا انشاءاللہ، اور بڑے آسان لفظوں کے ساتھ. اس میں لفاظی وغیرہ نہیں ہوگی، بڑے آسان لفظوں میں سمجھانے والا انداز ہوگا تاکہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آئیں. دیکھیں، ہم ختم سحری سے روزے کا آغاز ہوا اور پھر اس میں فجر کی نماز آئی، ظہر، عصر، مغرب، سورج غروب ہو گیا، روزے کا اختتام ہو گیا. یہ آج کل کے حساب سے 13 گھنٹے اور کچھ منٹ بنتے ہیں. اور اگر اسے منٹ میں کہا جائے، اس کے منٹ نکالیں تو 800 منٹ بنتے ہیں. کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، فگر برابر رکھنے کے لیے میں 800 منٹ کہتا ہوں. اور اگر اسے سیکنڈ میں شمار کیا جائے 48,000 سیکنڈ بنتے ہیں. 48,000 سیکنڈ کا آج کا ہمارا روزہ تھا. اتنا طویل عمل. اس میں ہم نے کھانا چھوڑا، پانی چھوڑا، نہ کچھ کھایا نہ پیا. اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی، اللہ کے رسول نے ایک عمل بتایا ہے کہ ایک طرف یہ روزے کا سارا عمل اور اس کے مقابلے میں ایک عمل ہے جس کو کرنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی، ثواب دونوں کا برابر. 13 گھنٹے
800 منٹ یا 48,000 سیکنڈ؟ کہاں 48,000 سیکنڈ کا ایک عمل جو آج آپ نے بھی کیا، ہم نے بھی کیا، اور اس کے مقابلے میں 1-2 سیکنڈ کا عمل اللہ کے رسول فرماتے ہیں دونوں ایک جیسے ہے نا؟ حیرت کی بات، یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ وہ کام کرنے والے بہت کم ہیں، روزہ رکھ لیں گے لیکن وہ جو کام ہے اس میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، ثواب میں دونوں برابر ہیں، وہ بہت کم ہیں لوگ کرنے والے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت کم ہیں وہ لوگ کہ وہ لوگ یہ عمل کریں۔ 48 گھنٹے 48,000 سیکنڈ 800 منٹ وہ ایک عمل کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن وہ عمل کرنے والے بہت کم ہیں جو 1-2 سیکنڈ پہ مشتمل ہے۔ آپ بھی حیرت زدہ ہوں گے کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کا ثواب اتنا زیادہ ہے جس یہ عمل کرنے والے ہیں۔ وہ کون سا عمل ہے؟ سورہ ملک اللہ کے رسول نے ہمیں روزانہ پڑھنے کا حکم فرمایا ہے کہ سورہ ملک روزانہ رات 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ 29ویں پارے کی پہلی سورت سورہ ملک روزانہ جو 1 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اسے عذاب قبر سے نجات ملے گی۔ ہم نے ہر چیز میں شارٹ کٹ لگایا ہے، اس میں بھی شارٹ کٹ یہ ہے کہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، آپ سب سن لیتے ہیں۔ پڑھنے کا حکم ہے، سننے کا یہ ثواب آپ کو ملے گا، لیکن اس پہ جو فضیلت ہے وہ پڑھنے کا ہے۔ آپ خود پڑھیے، مغرب سے لے کر ختم سحری تک یہ مکمل رات ہے، کسی وقت بھی 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور اس کی برکتوں کا عالم یہ ہے، حدیث پاک میں آیا کہ سورہ ملک پڑھنے والا جب قبر میں جاتا ہے، عذاب کے فرشتے قدم کی جانب آئیں، یہ سورت قدم کی طرف سے آتی ہے۔ وہ فرشتے دائیں آ جائیں، یہ دائیں طرف آتی ہے، وہ بائیں آئیں، یہ بائیں طرف آتی ہے، وہ سر کی طرف آئیں، وہ سر کی طرف آتی ہے، یہاں تک کہ یہ سورت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا رب میں تیرا کلام نہیں؟ کیا میں تیرے کلام کا حصہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تو میرے کلام کا حصہ ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ سورت کہے گی یا تو مجھے قرآن سے نکال دے یا اسے عذاب دے، لیکن شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ ہم نے تمہیں آنکھیں دی، ہم نے تمہیں، اور ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، سیدھی بات ہے۔ جس کام کے کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے وہ کام نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اب شکر کرنے کا عالم یہ ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں مکمل فرمائی ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں نازل فرمائی ہیں، بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں دیکھا کرتی تھی کہ حضور رات کو اتنی دیر تک نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرمائے گا، گویا اتنی ساری عبادت۔ اللہ کے رسول فرماتے کیا میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ اللہ کے رسول کا عمل ہے کہ ساری رات رب کی عبادت کر کے رب کا شکر ادا کرتے تھے۔ اوقات پتہ چل جاتا ہے، بسا اوقات پتہ نہیں چلتا۔ بھئی یہ 2 باتیں ہیں آج ہم سیکھیں گے اور اسی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے۔ ناشکری کرنے سے نعمتیں چلی جاتی ہیں، ناشکری کرنے سے نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے جس طرح آپ بڑی عید پہ کوئی جانور لاتے ہیں، لا کے اسے چھوڑ نہیں دیتے، رسی سے باندھ دیتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو شکر کی رسی سے باندھ لو، وہ کہیں نہیں جائے گی، وگرنہ نعمتیں چلی جاتی ہیں ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ بسا اوقات پتہ چل جاتا ہے، بسا اوقات پتہ نہیں چلتا۔ یہ دونوں باتیں میں آپ کو حدیث پاک سے بتاتا ہوں۔ دیکھیں آج سے ہزاروں سال پہلے بنی اسرائیل میں ایک شخص رہا کرتے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کے عزتوں عظمتوں کا عالم یہ تھا کہ ان کے درس میں اتنے لوگ بیٹھا کرتے کہ ان کی تحریر کو لکھنے کے لیے 3500 دوات موجود ہوتے۔ اس سے اندازہ کریں لوگ کتنے ہوں گے، ایک ایک جملہ ان کا لکھا جاتا۔ اور اس کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ وہ ہاتھ اٹھاتے، ہاتھ واپس کرنے سے پہلے
ہاتھ چہرے پہ پھیرنے سے پہلے، دعا مکمل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ پورا کتے کی شکل میں جہنم میں جائے، زمین پہ بیٹھے لوح محفوظ دیکھ لیتا ہے، دعائیں اس کی قبول ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے علماء ایک ایک جملہ اس کا لکھ لیتے ہیں۔ مرنے سے پہلے ایمان چلا گیا، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان لے لیا اور کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام بڑے حیران، یا رسول اللہ ایسے کیوں؟ یہ یہاں گفتگو ہو رہی ہے، یا تو آپ گفتگو کریں یا میں کروں؟ کوئی ضروری گفتگو ہے کر لیں۔ اب ایک ایسا شخص زمین پہ بیٹھے لوح محفوظ پڑھ لے، دعائیں اس کی قبول، مرنے سے پہلے رب نے ایمان چھین لیا، کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام بڑے حیران کہ یا رسول اللہ ایسا کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا ہر نبی سے ان کی امتیوں نے یہی سوال پوچھا، تم نے بھی یہی سوال پوچھا ہے، پوچھنے کی بات ہے۔ حیرت، آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کیا ہو گیا، خیریت؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ سے نبیوں نے پوچھا کہ یا اللہ ایسا کیوں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے بلم بن باورا کو بڑی نعمتیں دی، لیکن اس نے ایک دن بھی میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، تو میں نے ساری نعمتیں چھین لی۔ ایمان سب سے بڑی دولت، ایمان چھین لیتا ہے، بسا اوقات پتہ چلتا ہے، بسا اوقات پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ پتہ چل گیا، ناشکری سے ساری نعمتیں چلی گئی۔ اب آئیے دوسرا اور آخری واقعہ۔ یہ تو آپ سب نے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، رب نے فرمایا ہاجرہ اسماعیل کو مکے میں چھوڑ کے آپ تشریف لے جائیں۔ مکے میں کوئی آبادی نہیں تھی۔ پھر آپ نے یہ بھی سنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی، آب زمزم جاری ہوا، آج تک جاری، یہ سب آپ نے سنا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم چھوڑ کے تشریف لے گئے، رب نے فرمایا بڑے لوگوں کی بڑی امتحانات، رب نے فرمایا پیارے پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا، چلے جائیں یہاں سے۔ حضرت ابراہیم تشریف لے گئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے امتحان کیسا ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی زوجہ اور بچے کو اس ویرانے میں چھوڑ کر آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ حضرت ابراہیم تشریف لے گئے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے، شادی کی، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آپ ملنے جا سکتے ہیں، لیکن پیارے آپ ملنے جائیں گے شام ہونے سے پہلے پہلے آپ واپس آ جائیں، اور دوسری شرط یہ ہے آپ اپنی سواری سے بھی نیچے نہیں اتریں گے۔ ان شرائط کے ساتھ حضرت ابراہیم اپنے اس بیٹے سے ملنے آئے جو چند دن کے تھے، آج نوجوان ہو کے شادی کر چکے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیسی خوشی کا عالم ہوگا۔ جب آپ مکے پہنچے، آبادی ہو گئی تھی، جگہ جگہ گھر تھے، لیکن سب جانتے تھے حضرت اسماعیل کا گھر کون سا۔ آپ پہنچے، گھر دستک دی، آپ کی بہو نکلی اور آپ نے پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو شکار کرنے گئے ہیں، کب آئیں گے؟ شام کو۔ آپ نے اپنا تعارف کرایا، میں ان کا والد ہوں، تو میں تو شام تک نہیں رک سکتا، مجھے تو جانا ہے۔ ٹھیک ہے پھر کبھی آئیں گے۔ اچھا یہ بتائیے بیٹا گھر کے حالات کیا ہیں، یہ بتائیے گھر کے حالات کیا ہیں؟ تو جیسے آج کل ہم سے پوچھا جاتا ہے بتائیے حالات کیا ہیں، تو ہماری زبان پہ یہ کاروبار تباہ ہے، تباہ ہو گیا، کچھ نہیں بچا۔ جب پیغام یہ ہے گھر کی چوکٹ اچھی نہیں تبدیل کرنے کا، آج سے ہمارا آپ کا رشتہ ختم، میرے باپ نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا، طلاق ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے نے کچھ ایک اور جگہ شادی کی، حضرت ابراہیم پھر ملنے آئے، اتفاق دیکھے حضرت اسماعیل پھر گھر پہ نہیں۔ آپ نے بہو سے پوچھا، انہوں نے بتایا شکار پہ گئے ہیں، شام کو آئیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے رب نے اجازت نہیں دی ہے اتنے رکنے کو، میں واپس جاؤں گا۔ اچھا بیٹا یہ بتاؤ گھر کے حالات کیا ہیں؟ ان کا الحمدللہ، شکار کے لیے جاتے ہیں، کچھ لائیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کچھ نہ لائیں تو صبر کر لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے بیٹے کو میرا سلام کہنا اور کہنا گھر کی چوکٹ بہت اچھی ہے، بہت خیال رکھنا۔
حضرت اسماعیل آئے، آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا میرے باپ نے تو تمہاری بڑی تعریفیں کی. تو میں آپ کو کیا بتا رہا تھا، ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے. بسا اوقات پتہ چل جاتا ہے، بسا اوقات پتہ نہیں چلتا. اس بی بی صاحبہ نے چند جملے دیکھیں، ان بی بی صاحبہ کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے. جنہوں نے حضرت ابراہیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس خاتون کا عالم کیا ہوگا. جنہوں نے حضرت اسماعیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس خاتون کا عالم کیا ہوگا. ان کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے. یہ سمجھانے کے لیے ہمیں ہے کہ دیکھو اس خاتون کے زبان سے چند جملے ناشکری کے نکلے، ہم نے ان سے کتنا بڑا گھرانہ چھین لیا. سسر نبی اور شوہر بھی نبی، پھر ایسا گھرانہ مل سکتا. ایک جملے منہ سے نکلے، رب نے اتنی بڑی نعمت چھین. اور آپ کو سن کے ایک حیرت ہوگی کہ ایک اور نعمت اللہ تعالیٰ نے ان سے چھینی ہے جن کا انہیں قیامت کو پتہ چلے گا. میں نے بتایا بسا اوقات پتہ چل جاتا ہے، بسا اوقات پتہ نہیں چلتا. یہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے نعمت چھین لی. اور وہ کون سی نعمت تھی جو ملنے والی تھی ناشکری سے چلی گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل پاک سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حضور کی دادی ہونے کا شرف بھی چھین لیا. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مولا کریم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنے کرم سے معاف فرما. تراویحوں کا جو اہتمام ہوا رب کریم قرآن پڑھنا سننا سنانا اسے قبول فرما. جو حافظ یہاں تھے حافظ محمد بلال اور محمد وزیر صاحب سماعت کر رہے تھے، انہیں جزائے خیر عطا فرما. ہمارے محمد کاشف صاحب رانی، محمد امین صاحب رانی اور بلال صاحب رانی نے اس کا انعقاد کیا، انہیں تینوں دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری ماں باپ کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. جو مسلمان دار فانی سے کوچ کر گئے قبر و حشر کی منزلیں ان پہ آسان فرما. جنتی لباس جنتی بچھونا عطا فرما. ان کی قبور کو تا حد نگاہ وسیع اور عریض فرما. یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ بالخصوص ہمارے کاشف صاحب رانی صاحب کے والد حاجی عبد الرحمن صاحب رانی کی بخشش و مغفرت فرما. ان کی والدہ کی بخشش و مغفرت فرما. ان کے بھائی محمد سلمان صاحب رانی کی بخشش و مغفرت فرما. اس تمام محفل کا ثواب، تراویح کا ثواب تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام صحابہ کرام، اشرا مبشرہ، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، جملہ بزرگان دین بالخصوص حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے منظور و مقبول فرما. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمان آئے گئے چلے گئے موجود ہیں قیامت تک آئیں گے، سب کو پیش کرتے ہیں. بالخصوص ہمارے سابق کاشف بھائی کے والدین کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. ان کے بھائی کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. قاری ولی محمد نقشبندی اور محمد یاسین کی بخشش و مغفرت فرما. یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ رمضان میں جن لوگوں کی بخشش ہوگی ان میں ہمارے والدین کو شامل فرما، ہمارے دوست احباب کو شامل فرما، ہمارے عزیزوں کو شامل فرما، ہم سب کو شامل فرما، تمام مسلمانوں کو شامل فرما. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان میں جو دعائیں مانگی ان دعاؤں میں سے ہمیں حصہ عطا فرما. یا الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. محمد نادر اور محمد بلال کو صحت عطا فرما. ہماری تمام ظاہری باطنی امراض کا خاتمہ فرما. ہمارے کاشف بھائی کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرما. ان کے خاندان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. شیاطین کے شر سے محفوظ فرما. یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان کے دلوں میں جو نیک جائز حاجتیں ہیں سب کو پورا فرما. ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. بالخصوص مولا کریم آج تک ہم سے جان بوجھ کر غلطی سے جو ناشکریاں سرزد ہوئی ہیں مولا کریم سب کو معاف فرما، سب کو معاف فرما. سب سے معافی مانگتے ہیں، سب کو معاف فرما. آئندہ ہر نعمت پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما.
شکر کرنے والی زبان عطا فرما، ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس شہر اس محلے پر اپنے رحمتوں کا نزول فرما یا الہ العالمین۔ جو دعائیں مانگی ہمارے حق میں منظور و مقبول فرما، جن دعاؤں کے لیے الفاظ کا سہارا نہ مل سکا، تو علیم ہے، خبیر ہے، ہم سب کے دلی حاجات کو جانتا ہے، ہماری دلی حاجات کو پورا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ سا ہوگا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ دلیل زندگی وہ ہے، کمال بندگی وہ ہے، کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے، وہی تو دین دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا، حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر ٹکی ہوگی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔
مرشدی یا نبی یا نبی مرحبا سرکار کے غلام زندہ باد مرحبا سرکار کے غلام زندہ باد مرحبا سرکار کے غلام زندہ باد انجمن طلبہ اسلام زندہ باد مرحبا سرکار کے غلام زندہ باد مرحبا سرکار کے غلام زندہ باد سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی پاک رات